ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں یوم تکریم شہداء کی باوقار تقریب۔ پروفیسر امجد سراج میمن اور پروفیسر شاہد رسول کی قیادت میں نکلنے والی ریلی میں ہزاروں طلباء کی شرکت۔ قومی طبی و صحت کا چمکتا ستارہ جے پی ایم سی کی سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی رحلت کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ آج اتوار 28 مئی کو بعد نماز عصر جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ادا کی گئی۔ فیملی فزیشنز نے پاکستان میں نظام صحت کا آدھے سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ پرو وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی پروفیسر سارہ قاضی کا خطاب۔ امریکہ میں بچوں کی اموات کا سب سے بڑا سبب اسلحہ ہے۔ کورونا میں کام کرنے والے عارضی ملازمین کی تنخواہیں جاری۔ محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران پر متنازع اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات جھوٹے نکلے۔ وزیر صحت کی خفیہ رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ وزیر صحت کی جانب سے تحقیقات کا حکم۔ محکمہ صحت کے جعلی نان کیڈر اکاؤنٹ اسسٹنٹس میں کھلبلی مچ گئی۔ کامران خانزادہ کے کیس کو مثال بنانے کا اصولی فیصلہ۔ محکمہ صحت کے بارے میں کرپشن کا سبب بننے والوں کو نہ چھوڑنے کا عندیہ۔ آگے تفصیل خصوصی رپورٹ میں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ قومی ملکی حفاظتی اداروں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں یوم تکریم شہدائے پاکستان کی ریلی سے سندھ اسمبلی کے پارلیمانی سیکرٹری قاسم سراج سومرو، یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن، پروفیسر طارق محمود، ڈاکٹر اعظم خان، ڈاکٹر راحت ناز نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پروفیسر امجد سراج میمن نے کہا کہ ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد آزادی ملی ہے، اس کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے۔ اس موقع پر اسٹوڈنٹ کونسل کی جانب سے کیس نمبر 335139 سپاہی مقبول حسین پر ڈرامہ بھی پیش کیا گیا۔ ڈاؤ یونیورسٹی میں ڈاکٹرز ڈے کے موقع پر پرو وائس چانسلر پروفیسر سارہ قاضی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیملی ڈاکٹرز ابتدائی سطح پر طبی امداد نہ فراہم کریں تو بڑے پیمانے پر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کووڈ-19 میں اس کا اندازہ بھی ہو گیا ہے۔ ہماری صحت کے نظام میں وبائی صورتحال سے نمٹنے کا مربوط نظام نہیں ہے۔ تقریب سے ڈاکٹر انم ارشد، ڈاکٹر کرن ستار، ڈاکٹر مینا کماری و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ پاک ٹراما کون 2023 کے دوسرے روز جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن، ڈاکٹر عبدالحمید جمانی، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی پروفیسر سعیدہ حیدر، پروفیسر صفیہ صدیقی و دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹراما پیشنٹ کو ہسپتال تک پہنچانے والے عملے کو ہنگامی طبی امداد کی فراہمی کی تربیت کو لازمی قرار دے کر ٹراما کی سرجری کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر صابر میمن نے شرکاء کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹس بھی دیے۔ It is the state of art level 1 trauma center of Southeast Asia. Since its functionalization in 2016, it caters the need of patients from Sindh, Balochistan and other provinces as well. It is privileged to provide free of cost treatment and management to injured traumatic patient, which is patronized by Sindh government. This institute is one of physical example of vision of Mohtarama Benazir Bhutto Shaheed. The government of Sindh and the health department under the leadership of Minister Dr. Azra Fazal Pechwa Sahiba, inspired by the vision of Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, attaches the special attention to the promotion and provision of healthcare facility to all segments of the society. I would like to highlight how government has taken initiative to improve the health sector in the province of Sindh. Another outstanding example is Trauma and Emergency Response Center, Ladkana, under SMBBIT Trauma, which will be functional in coming days, inshallah. Sindh government has planned to establish a complete network of healthcare facilities for our people throughout the Sindh province. We are carrying same mission forward, that's to establish a comprehensive integrated trauma care system for the province of Sindh. Thus, it will provide high quality treatment and complete care to patient from prevention to rehabilitation. اگر آپ کو پرانی تاریخ کا پتہ ہو سول اسپتال کا، تو پیچھے ایک نیورو سرجری وارڈ اور ایک آئی وارڈ ہوا کرتا تھا۔
اٹ واز سچ اے ڈنگی پلیس جس میں گھستے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا تھا. سروسز وہاں پہ بھی پرووائڈ کی جاتی تھیں مائنڈ یو, بٹ حالات وہاں کے بہت پتلے تھے. وہاں پر جب یہ ٹراما سینٹر کی بنیاد رکھنے کی بات ہوئی تو دیر واز اے لاٹ آف ریزسٹنس. آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں. آپ اگر ایک یونٹ میں بیٹھے ہیں تو آپ چاہتے ہیں میں اسی کو چلاتا رہوں. لیکن جو ویژنریز تھے اس وقت کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیشہ اٹ وینٹ لیپس اہیڈ آف آل ادر پروونسز. اینڈ اونلی ٹوڈے, just before coming to this event, I was watching our Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari Sahab deliver a speech at Fazaiya Medical College Convocation at Islamabad, and he was very careful not to forget the efforts of the Sindh health department, and the services like NICVD, like trauma centers, all across the province with satellite centers and this, that and the other. You have such a long list of achievements of special interest taken by Dr. Azra Pechuo and Siraj Sumro Sahab. And of course the dynamic leadership requires all the bureaucratic and secretarial services, and Zulfikar Ali Shah Sahab has always been on the forefront. I am part of Jinnah Sindh Medical University as a Vice Chancellor now. اب آپ محکمہ صحت کی تہلکہ خیز خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN کی خصوصی رپورٹ کے مطابق وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی خصوصی محکمہ جاتی خفیہ تحقیقات مکمل ہو گئیں. محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد، جھوٹے اور ثابت نہ ہو سکے. پروپیگنڈا مہم سے قومی سرکاری ادارے کو بدنام کر کے ذاتی مالی مفادات پورا کرنے جیسے سنگین الزامات کے تانے بانے کی کڑیاں بھی مل گئیں. تاہم پہلے مرحلے میں متنازع اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی محکمہ صحت سندھ کے ریڈار پر آ گئے. سندھ سروسز اسپتال کراچی کی گریڈ 20 کی سینئر میڈیکل خاتون افسر کی سربراہی میں 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی ارباب اختیار کے ہدایت کے مطابق تشکیل دے دی گئی. وہاب اللہ یوسفانی کی غیر قانونی بھرتی سے لے کر اکاؤنٹ اسسٹنٹ بننے کے لیے جعلی تعلیمی اسناد کا استعمال اور مبینہ لوٹ مار اور رشوت کی عدم ادائیگی پر ملازمین کو انتقامی نشانہ بنانے اور سرکاری فنڈز کے استعمال میں کروڑوں روپے کی مبینہ خرد برد سمیت حال ہی میں ترقی پانے والی سروسز اسپتال کی نرسوں سے ترقی کے بعد ہونے والے تبادلے کو رکوانے کے عوض رشوت وصولی جیسے سنگین الزامات کی غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات مکمل کرانے کا ٹاسک سندھ سروسز اسپتال کی انتظامیہ کو دے دیا گیا ہے. تاہم لائف کی تازہ ترین تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پہلے تو وزیر صحت کی جانب سے اس شرمناک اسکینڈل کا میڈیا رپورٹس پر از خود نوٹس لینے پر صوبائی محکمہ صحت کی کرپٹ سیکشن افسران مافیا جو وہاب اللہ یوسفانی کی غیر قانونی بھرتی سے لے کر کیڈر چینج اور غیر قانونی ترقی میں چمک کی بنیاد پر ان کے والی وارث بنے ہوئے تھے، اس مافیا نے یوسفانی سے آنکھیں پھیر لی ہیں. بلکہ حیرت انگیز طور پر
وہاب اللہ یوسفانی کی چھپائی ہوئی پرسنل فائل بھی اب وزیر صحت کی ٹیبل پر پہنچ چکی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے محکمہ صحت کے صوبائی دفتر کی کلینکل مافیا نے بھی یوسفانی کو پہچاننے اور جاننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اس تمام تر پس منظر کے باوجود ہسپتال انتظامیہ میں سے بالواسطہ اور بلا واسطہ محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کی تحقیقات کے واضح احکامات کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ سرگرم ہو گئے ہیں، جس کا واضح ثبوت خود میرے ساتھ 27 مئی ہفتے کی دوپہر سندھ سروسز ہسپتال میں صحافتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے دوران میرے ساتھ پیش آیا کہ یوسفانی کے کووڈ-19 میں رد و بدل کے ذریعے 89 ڈیز کے متعدد ملازمین، جن کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مذکورہ ملازمین اپنے سرکاری فرائض کے بجائے یوسفانی کے محافظ کے نہ صرف فرائض سر انجام دیتے ہیں بلکہ اسپتال میں یوسفانی کے لیے جاسوسی کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان متعدد افراد نے نہ صرف میری مسلسل ریکی شروع کر دی، میں اس خطرناک صورتحال کے باعث مجھ ایسے 66 سالہ صحافی کو اپنے پیشہ وارانہ امور کو ادھورا چھوڑ کر ہسپتال سے جانا پڑا، اور ان ریکی کرنے والوں نے میرا وفاقی اردو یونیورسٹی کے سٹی کیمپس تک میرا پیچھا کیا۔ آج پیر سے وہاب اللہ یوسفانی کی کرپشن کی عجب داستان کی غضبناک کہانی کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ لائف نے اس تحقیقات کے حوالے سے اب تک جو انکوائری کی ہے اس میں وہاب اللہ یوسفانی کی قانون کے مطابق معطل کیے بغیر کوئی بھی تحقیقات مؤثر اور شفاف نہیں ہو سکے گی، لہذا ارباب اختیار اس قانونی پہلو پر فوری توجہ دیں۔ مزید اس حوالے سے ہونے والی معلومات سے ہم آپ کو انشاءاللہ مسلسل آگاہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔